بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ابتدائی میں وہی ہم تعارف دیکھیں گے. علم سیرت کا آغاز جو ہے، آغاز تو اس کا بہت شروع کے دور میں ہی ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ساتھ ہی حضرت عروہ بن زبیر جو ہیں یا حضرت عتبہ ہیں، ان سے بھی سیر منقولات ہیں. اور اسی طرح اور کئی صحابہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل اور فضائل بیان کرنا جیسے ان کا خاصہ ہوتا تھا، اور لوگ ان کے پاس تابعین میں سے جا کے درخواست کیا کرتے تھے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا وصف بتائیں، ان کے شمائل بتائیں. تو یہ اب ظاہری بات ہے، صحابہ کا جس درجے کا تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ یہ تو سمجھیے کہ سیرت کی تدوین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی میں شروع ہو گئی تھی. اور بہرحال اس میں ہم آگے کچھ مختصر بات کریں گے ہر ایک پہ کہ آغاز اس کا کہاں سے ہوا، پھر اس کے پڑھنے کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، تدوین کیا ہے اور کیسے ہوئی، اور تدوین کے مختلف مراحل کیا ہیں اور مختلف مناہج کیا ہیں، کس کس طرح سے سیرت کو پڑھا گیا ہے یا اسے پڑھا جا سکتا ہے. لیکن اس میں یہ بات اب ذہن میں رہے کہ بعض دفعہ جیسے خیال آتا ہے نا کہ اتنا کام ہو چکا ہے ایک شے پہ، تو اس میں جیسے اب کچھ مزید کام رہ نہیں گیا. اب یہ بہت مطلب ایک معجزاتی بات ہے کہ یہ آپ نہیں کہہ سکتے. یعنی آپ جوں سیرت پڑھتے چلے جاتے ہیں، جیسے جیسے نئی کتابیں دیکھتے ہیں، نیا لٹریچر، کچھ نئے پہلو آپ کے ذہن میں آتے ہیں کہ ان پہ بھی کام ہونا چاہیے جن پہ اب تک کام نہیں ہوا. تو ایسے اب بھی بے شمار گوشے ہیں جن پہ مزید کام کی ضرورت ہے یا جن پہ کام کیا جا سکتا ہے. یا وقت کے ساتھ ساتھ یہ نا کہ نئے مسائل اٹھتے ہیں، نئے پرسپیکٹیوز جیسے آتے ہیں دنیا میں، نئے ورلڈ ویوز بنتے ہیں، تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے بھی ایک مطالعہ جو ہے اس کو نئی جہت دی جا سکتی ہے. تو وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اس کو قانون کی نظر سے بہت سے لوگوں نے پڑھا، تاریخ کی نظر سے پڑھا، ادب اور اخلاقیات لینے کی حیثیت سے پڑھا، پھر تاریخ مذاہب میں سیرت کی کیا اہمیت ہے، پھر تہذیب کے مطالعے میں. تو یہ بہت وسیع ہے یہ. اور اس میں چونکہ وہی جو ہم اگلی بات کر رہے ہیں کہ سیرت سے صرف یہ مراد نہیں ہے کہ ہم ہی کو پڑھ رہے ہیں. کیونکہ اب دوسرے لفظوں میں بات کریں تو اسلام خود کیا ہے یا ہمارا دین کیا ہے، اگر اس کی ایک ہی اصل ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دین سب وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اب جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کا مطلب ہے کہ ہم مکمل دین بھی پڑھ رہے ہیں، ہم خدا تعالیٰ کی مرضیات بھی پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کی پسند کیا ہے یا اللہ کے پسندیدہ بندے کیا ہیں. پھر ہم اس میں مسلم فرد کیسا ہوتا ہے یہ بھی پڑھ رہے ہیں، مسلم اجتماع کیسا ہوتا ہے وہ پڑھ رہے ہیں، ایک ریاست کیسی ہوتی ہے، تو ریاست اور شہریوں کا آپس میں تعلق کیسا ہوتا ہے. تو غرض بہت سارے پہلو ہیں جو اس میں پڑھے جا سکتے ہیں. اس اعتبار سے سیرت شاید مطلب میرا تو خیال نہیں ہے ذاتی طور پہ کہ یہ باقی تمام جو ہمارے علوم ہیں ان سے زیادہ مفید ہے اور ان سے زیادہ اہم بھی ہے. وہ بھی میں آگے عرض کرتا ہوں. اسی طرح جیسے تہذیب بھی ہم اس میں چونکہ دیکھیں ہماری مسلم تہذیب کی بنیاد بھی وہیں سے ہوئی ہے جہاں ہم ریاست مدینہ کی بنیاد پڑی، وہیں سے تمدن کی ابتدا ہے، وہیں سے ہماری جیسے امت بھی وہیں سے تشکیل ہے. پھر الہی پیغام کا یعنی جو دعوت اسلامی ہے وہ آغاز اس کا کیا ہوا، کن کن مراحل سے گزری، اس میں کیا کیا مشکلات پیش آئی، ان مشکلات سے نمٹنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تدابیر اختیار فرمائی، کن باتوں کی تلقین فرمائی، اور کیسے وقت کے ساتھ ساتھ وہ مکمل ہوا وہ پیغام، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے آپ نے اس کی تکمیل فرمائی. تو یہ سب باتیں ہوئی جس کا ریکارڈ سیرت میں ہے. اگر ہم اس لفظ پہ بات کریں سیرت پہ تو جو لفظی معنی ہے سیرت کے، یہ میں سے آپ میں سے بھی بتائے کیا لغت میں سیرت کا لفظ کس لیے بولا جاتا ہے؟ کردار کے لیے.
کردار. اور اچھا یہ شور تو نہیں آ رہا بیک گراؤنڈ میں کوئی، یہ پنکھے ونکھے کہ ہے؟ نہیں سر، نہیں سر ٹھیک ہے. اچھی بات. اور کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ سر کیا ہو سکتا ہے سر حالات زندگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی. نہیں وہ تو ایک اصطلاح میں ہوگا. ہاں لیکن ٹھیک ہے، حالات زندگی کو بھی سیرت کہتے ہیں، کردار کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہ بھی اس کا ذرا وہ اصطلاحی والا مطلب ہے نا، جو بالکل لغت میں جا کے اگر دیکھیں اس کو، سارا یسیرو سے چلنا ہاں ہوتا ہے. یہ اوریجن سے اگر دیکھیں تو یہ چلنے کے معنی میں، سیر سے ہے نا، سارا یسیر سیر، سیر کا جو ہم لفظ بولتے ہیں چلنے کے لیے، اسی سے سیرت چلن کو کہتے ہیں. تو چلنے کا ڈھب کیا ہے، یا تو اس کو ہم کہیں گے سیرت. تو اسی سے پھر وہ کردار کے معنی میں، یہ ایک جو طرز زندگی ہے اس کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو بیسک اصل اس کا لفظی معنی یہ ہے. اور اصطلاح میں وہی ہے جو بھی آپ لوگوں نے بیان فرمایا کہ ہماری اصطلاح میں جب سیرت کا لفظ بولا جاتا ہے تو مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی ہوتے ہیں. اور صرف حالات زندگی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہر شے جو ہے وہ سیرت ہے. اور یہ ہماری مسلم اصطلاح ہے. لیکن سیرت ہم لوگ بھی کبھی لوزلی بھی یوز کر لیتے ہیں، جیسے سیرت صحابہ یا سیرت صالحین. تو وہاں صرف حالات زندگی یا کردار کے معنی میں بولا جاتا ہے کہ ان کا طرز زندگی کیا تھا. اچھا تھوڑا سا اگر اس پہ بات کریں کہ یہ لفظ سیرت کا لفظ ابتدا میں کن معنی میں، چونکہ اب جن معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں شروع میں ان معنی میں نہیں بولا جاتا، تو اس لفظ میں ارتقاء کیا آیا وہ بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں. تو ابتدا میں سیرت کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا جو مسلم ریاست کا ان کے جو معاملات ہوتے تھے یا معاہدے ہوتے تھے غیر مسلم ریاست یا غیر مسلم افراد سے. تو یعنی اپنے غیر سے تعلق کیسے رکھنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے مدینہ کی ریاست بنی، بعد میں خلافت راشدہ کے دور میں اس کی ایکسپینشن ہوئی بہت زیادہ، تو اس وقت ظاہری بات ہے نئی نئی قوموں سے واسطہ پڑا، نئی تہذیبوں سے واسطہ پڑا. اور تو اس وقت اب ان مختلف لوگوں سے برتاؤ کیا ہوگا اور ان کے لیے کیا قانون ہوگا، ان کے حقوق کیا ہوں گے، ان کے فرائض کیا ہوں گے، ان سے معاہدے اگر کیے ہیں تو معاہدے کن شرائط میں ہوں گے. تو جو بھی غیر مسلموں سے کسی بھی سطح پہ، چاہے معاشرے کی سطح پہ، فرد کی سطح پہ یا ریاست کی سطح پہ، ان سے جو مسلم اسٹیٹ کا تعلق تھا اس کو کہا جاتا تھا ابتدا میں سیرت. ٹھیک ہے، تو شروع میں جیسے سیرت کا لفظ آپ یوں کہہ لیں کہ جیسے اس معنی میں بولا جاتا تھا قانون کے معنی میں نا، کہ مسلم ریاست کا اپنے خارج سے تعلق کن اصولوں کی بنیاد پہ. اچھا دوسرا، اب اس کے بعد اگر دیکھیں تو سیرت تاریخ کے معنی میں بھی وہی جو آپ بات کر رہے ہیں، سوانح کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال کیا جانے لگا. اور شروع میں جیسے آپ کو دو لفظ ملیں گے، ایک لفظ مغازی کا اور ایک لفظ سیر کا. تو یہ لفظ بعض دفعہ ایک دوسرے کے یہ آلٹرنیٹیولی بھی یوز ہوتے تھے، لیکن بہرحال ان میں جو تھوڑا سا فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو اگر آپ حالات زندگی کسی کی پڑھتے ہیں تاریخی پہلو سے، واقعاتی اعتبار سے، فلاں صاحب کون تھے، کس زمانے میں رہے، کس خطے میں رہے، اور ان کی زندگی میں کیا کیا ہوا، کن لوگوں سے برتاؤ ملے اور کیا کیا کیا. تو یہ والا جو پہلو ہے تاریخ کا، اس کو عام طور پہ کہا جاتا تھا مغازی. اور دوسرا سیرت کا لفظ قانون کے معنی میں بولا جاتا تھا، جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ خاص طور پہ غیر مسلموں سے جو سلوک ہے اس کو سیرت کہتے تھے. اور اس پہ جیسے وہ بہت معرکۃ الآراء کتاب ہے، کتاب السیر، امام محمد بن حسن الشیبانی کی. تو یہ جیسے
مطلب دنیا کی تاریخ میں انٹرنیشنل لا جو ہے اس پہلی کتاب ہے، اور امام محمد کی اس پہ کم از کم 3 کتابیں جو اب بھی موجود ہیں، اور انگریزی میں فرانسیسی میں ان کا ترجمہ ملتا ہے. تو اس کا موضوع یہ نام حالانکہ سیر ہے نا، اس سے آپ کو بعض دفعہ یہ ذہن میں جاتا ہے کہ شاید اس میں سیرت رسول کا بیان ہوگا، لیکن وہاں اس زمانے میں جیسے سیر قانونی معنی میں بولا جاتا تھا، تو اس کا موضوع یہی ہے کہ مسلم اسٹیٹ غیر مسلم اسٹیٹ کے ساتھ کیا برتاؤ رکھے گی. تو وہ خیر وہ کتاب اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتی ہے کہ جیسے انٹرنیشنل لا پہ یہ لوگ بہت، مغرب آج کل جیسے وہ چیمپئن بنا پھرتا ہے نا اس بات کا، اور وہ اسے کہتے ہیں نا کہ یہ تو مطلب ہم لوگوں نے سب سے پہلے متعارف کروایا، دنیا میں کوئی انٹرنیشنل لا ہوتا ہی نہیں تھا، یعنی بین الاقوامی جو ہے نا، مطلب جیسے اب کوئی قانون ہے جو سب دنیا کے لیے. تو وہ بھی اگر یہ پڑھیں تو یہ اس کی بھی کلی کھل جاتی ہے کہ یہ 1000 سال پہلے بیان ہو چکا تھا، مغرب نے تو اب آ کے دیکھا ہے اس کو. امام ان کا تو پتہ ہے نا آپ لوگوں کو، امام محمد بن حسن کا، یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. ہاں یہ وہ ہیں جو امام ابو حنیفہ کے 2 صاحبین ہیں، جو ان کے 2 سب سے قریبی شاگرد ہیں، ان میں سے ایک امام محمد بن حسن ہے. اور اب یہ ہے کہ فرانس میں اور جرمنی وغیرہ میں اب انہوں نے کئی سینٹرز کھول بھی ہیں، اس نام شیبانی سینٹر فار انٹرنیشنل لا، تو وہ بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن اب بھی وہ اگر دیکھیں نا ہسٹری میں یا انسائکلوپیڈیا وغیرہ میں، تو وہ اپنی طرف ہی نسبت کرتے ہیں کہ نہیں یہ کوائن ہم نے کیا انٹرنیشنل. تو خیر سیر جو ہے وہ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا تھا پہلے. پھر مغازی پہ ہم بات کر چکے ہیں، ویسے تو یہ لفظ ہوئی غزوہ سے ہی نکلا ہے، تو اس سے ذہن میں آتا ہے سم ٹائمز کہ یہ لفظ شاید مغازی سے مراد صرف جنگیں ہوتی ہیں، تو ایسا نہیں ہے. مغازی اپنے بالکل جو لٹرل اس کا میننگ ہے اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی ایکسپیڈیشن یا کوئی بھی جو مہم ہوتی ہے کسی بھی کام کے لیے، آپ جب کوئی محنت کرتے ہیں تو اسے غزوہ کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے. تو اس معنی میں جو حالات زندگی کسی کو ہوا کرتے تھے اسے مغازی کہتے تھے، اور جو قانونی پہلو ہوا کرتے تھے ان کو سیر. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حیات طیبہ کا مطالعہ کیا گیا تو اس میں بھی دونوں پہلو رہے. تو جو واقعاتی نوعیت کی باتیں انہیں مغازی، اور جو احکام کی باتیں جس میں جائز ناجائز حلال حرام اس طرح کی باتیں ہیں کہ اس کو سیر کے عنوان سے پڑھتے تھے. اور یہ آلٹرنیٹیولی بھی لفظ یوز ہوتے لے، پھر بعد میں سیرت کا لفظ ایک متعین ہو گیا اور وہ ایک پورا علم ہے، اور مغازی یا جو غزوات ہیں وہ اب اسی کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے اب بعد میں سیرت کا جو لفظ ہے وہ اس معنی میں بولا جاتا ہے جو جیسے کہ شاہ عبد العزیز صاحب نے ہمارے یہاں بیان کیا. تو اب سیرت ہم لوگ اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں کہ سیرت کیا ہے. سیرت ہر اس شے کا علم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی ہے. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی اپنی مائنیوٹسٹ ڈیٹیل میں بھی جو بھی شے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی طرح سے کچھ بھی ادنا سا تعلق بھی رکھتی ہے، اس کا تذکرہ، اس کا علم وہ سیرت کہلائے گا. ٹھیک ہے، یہ شاہ عبد العزیز صاحب نے بیان فرمایا تھا، اور مطلب بعد میں مسلم جو ڈسکورس ہے اس میں اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے سیرت. تو اس کی اگر ہم تھوڑی سی تفصیل کریں تو ایک تو جیسے اس میں مغازی آ گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مہمیں کی ریاستی کے تحفظ یا ریاست کی تقویت کے غرض سے، اس کے استحکام کے لیے. اب مغازی میں بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ مغازی صرف جنگوں کے لیے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دفعہ سفارتی سفر پہ بھی جایا کرتے تھے، معاہدے کرنے بھی جایا کرتے تھے، تو یا خیر سے گالی کے وفود بھیجا کرتے تھے مختلف قبائل میں، جیسے اعتماد رکھنے کے لیے، فضا ہموار کرنے کے لیے اپنی ریاست کے لیے. تو جو اس طرح کی نوعیت کے بھی سرایا ہوا کرتے تھے انہیں بھی مغازی کہا جاتا. ٹھیک ہے، تو اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیشہ جنگ ہی ہوئی ہو یا جنگی مشن کو مغازی کہا جائے. تو کوئی بھی سفارتی مشن یا تو بیسیکلی ریاست کے استحکام کے لیے یا اس کے دفاع کے لیے، چاہے وہ عسکری وسیلہ استعمال کیا جائے یا کوئی غیر عسکری وسیلہ،
تو اس طرح کی جتنی کوششیں ہیں ان کے بیان کو ہم مغازی کے عنوان سے پڑھتے ہیں. اس سوانح جو ہے وہ بھی سیرت کا ایک موضوع ہے جس میں ہم واقعات دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کے آپ کے وصال تک کیا کیا واقعات پیش آئے، یا آپ نے مطلب زندگی کیسے گزاری. اس کے علاوہ سنن ہے، سنن سے یہاں آپ کی عادات بھی مراد ہیں، خصائل بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی سنتیں بھی، اور جو اس کے علاوہ بھی سنن زوائد جنہیں کہتے ہیں ان کا مطالعہ بھی سیرت میں کیا جاتا ہے. جی اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب، اور اس میں جیسے بہت سیرت نگار بہت ڈیٹیل میں گئے ہیں. کوئی بھی قبیلہ قریش میں اگر اس کی کوئی شاخ ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے کوئی بھی کہیں لنک نکلتا ہے تو اس کو بھی سیرت نگاروں نے محفوظ کیا ہے کہ فلاں قبیلہ جو ہے اس کی فلاں شاخ فلاں سلسلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رشتہ داری میں جڑا ہوا ہے. تو اب اگرچہ مطلب کئی سوچنے والے یہ سوچتے ہوں گے کہ بھئی اتنی باریکی میں جانے کی کیا ضرورت ہے یا کیا بات ہے، لیکن یہ جیسے ایک طرف تو لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک خدائی اسکیم بھی ہے، یہ جیسے اللہ کی طرف سے ایک تکوینی امر تھا کہ ہمارے جو خاتم النبی ہیں ان کی ہر تفصیل محفوظ رہنی چاہیے اور وہ بالکل جیسے لائم لائٹ میں ہو. اور دوسری طرف یہ اس بات کا اظہار بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کی محبت اس کو کسی اور محبت پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. تو یہ وہ ان کی بالغانہ عقیدت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس بھی شے کو کچھ بھی نسبت ہے تو وہ شے اس کے لیے ان کے دل میں ایک عقیدت پیدا ہو جاتی ہے. تو نسب اور اس کی جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں وہ سب بھی سیرت میں پڑھی جاتی ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور پھر ازواج کے جو آگے مختلف ان کے ذریعے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مساہرت کے ذریعے جو عربوں میں رشتہ داریاں سسرالی ہیں ان سب کا بیان، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا بیان، یہ سب بھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کیسی تھی، معاشرت آپ نے جو قائم فرمائی مسلمانوں میں وہ معاشرت کس طرح کی ہوا کرتی تھی. تو معاشرت میں اس میں سب تفاصیل آئی تھی کہ جیسے اولاد اور والدین جو ہیں یہ آپس میں کیسے رہا کرتے تھے، دوست آپس میں کیسے رہا کرتے تھے، استاد شاگرد آپس میں کیسے ہوتے تھے، مرد و عورت کا آپس میں تعلق کیا ہوتا تھا، چھوٹے بڑے کا تعلق کیا ہوتا تھا. تو یہ سب تفاصیل معاشرت کی زمین میں آ جاتی ہے. اسی طرح معیشت کے حوالے سے جتنی بھی تفصیلات ہیں، پھر انتظام ایڈمنسٹریشن کے پوائنٹ آف ویو سے جتنی بھی معلومات اور باتیں ہیں وہ سب، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے ادارے بنائے ریاست کے اس کا انتظام چلانے کے لیے، پھر جو مختلف معاہدے کیے، جو مختلف خطوط وغیرہ لکھے، وہ وسائل دستاویزات ان کا مطالعہ، یہ سب سیرت کا حصہ ہے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل، خصائل سے کیا مراد ہوتا عادات ہی ہوتی ہیں. عادات. اور شمائل، اس سے کیا مراد؟ یہ بھی جو شب و روز کے جو عادات ہوتی ہیں، طریقہ ہوتا ہے وہ اس شب میں و روز کے مطلب معمولات اور اوصاف اس میں دونوں اخلاقی بھی اور خلقی اوصاف بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھتے کیسے تھے، لباس کیسا پہنتے تھے، کھانا کیسا کھاتے، یہ سب ڈیٹیلز. پھر خصائص، خصائص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات سے خصوصیات ہیں، جو بس ان میں ہے، ان کے علاوہ نہ کسی اور نبی میں ہے نہ کسی عام انسان. فضائل اس کا بیان بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلائل، یہاں دلائل سے کیا مراد ہوگا؟ ثبوت کے طور پوری دلائل، پورے ثبوت. یہاں دلائل سے مراد دلائل نبوت ہے. یعنی یہ بھی سیرت کا ایک چیپٹر ہے اور ایک پورا علم ہے جس پہ بہت علماء نے بڑوں نے کتابیں لکھی ہیں دلائل النبوت کے نام سے. نبوت کے دلائل کیا، اس کو بھی سیرت کا موضوع جیسے بتا کے ڈسکس کیا گیا. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے
اور آخری نبی ہونے کے دلائل. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملات رہے مختلف قبائل کے ساتھ یا مختلف اقوام کے ساتھ، ان کے ساتھ کیسا تعلق تھا، یہ سب اس کی ڈیٹیل بھی سیرت کا حصہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں بھی جو کچھ آپ پڑھیں گے وہ بھی سیرت کا حصہ ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی صاحب زندگی میں ایک دفعہ بھی ملے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو لوگ حاضر ہوئے وہ سب بھی سیرت کا حصہ ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام امال کون ہوتے ہیں؟ جن کو حکومتی عہدے دیے جاتے ہیں نا. بالکل، جنہیں کسی کام پہ نگران بنایا جائے. اور اسی طرح باقی جو کارندگان ہیں جن کے سپرد کو کام کیا گیا، قاضی ہیں، مفتی ہیں، اس طرح وہ سب بھی. اور یہ بہت اہم بات ہے، مطلب یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ تاریخی رپورٹ ہے، یہ سب دین سیکھنے کے ذرائع ہیں. اور یہ ابھی میں آگے چل کے عرض کروں گا کہ ہم لوگوں نے مطلب اس دور میں جیسے کچھ بہت بڑی غلطیاں کی ہیں، ان میں سے ایک بڑی غلطی یہ بھی ہے کہ ہم نے دین کو سیرت سے کاٹ کے سمجھنے کی کوشش کی ہے. ہمارے ہاں کئی اس طرح کی جیسے مہمیں چلی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مرکز سے نکال دیا گیا. تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ یہ بہت اہم بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکومت کا میں اگر عہدہ دیتے تھے تو کسے دیتے تھے، یا مختلف کاموں کے لیے کن لوگوں کو چنا کرتے تھے. تو یہ بھی دین کی تعلیم اور ہدایت کا موضوع ہے. مسلمانوں کے لیے اس میں بہت رہنمائی ہے کہ انہیں اپنے معاملے کس طرح سے چلاتے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں جو سواریاں رہی ہیں، جو اسلحے رہے ہیں، جو حجرے رہے ہیں، ان میں سے ہر ایک کی اتنی ڈیٹیلز ہیں کہ مطلب وہ اگر آپ پرانی کتابیں پڑھیں جو 10-12 جلدوں پہ ہوتی تھی تو حیرت ہوتی ہے کہ تمام سواریوں کے نام، مختلف چیزوں کے نام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، وہ کتنا عرصہ آپ کے پاس رہیں، وہ چیز اگر کسی نے پیش کی تھی تو کس نے پیش کی تھی، اس کے بعد کس کے پاس گئی. تو ایون مطلب حجروں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف حجرے جو تھے وہ کہاں تھے اور ان کی پیمائش کتنی تھی اور کیا ان کے اوصاف تھے، جو کچھ یعنی آپ سوچ سکتے ہیں وہ ریکارڈیڈ ہے. تو مطلب یہ ہمارے بڑوں کا ایسا احسان ہے کہ جسے کچھ بھی کر لیا جائے تو اسے چکایا نہیں جا سکتا اور اس کا اجر اللہ ہی کے پاس ہے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں اور بھی اس کے علاوہ مطلب یہ تو ہم نے صرف وہ چیزیں ذکر اس میں کی ہیں جو زیادہ نمایاں ہیں. سمپلی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ جو کچھ بھی ہے وہ سیرت کا موضوع. پھر ایک اور اس میں آج چونکہ بس صرف تعارفی کچھ باتیں ہوں گی نا، تاکہ وہ آگے جب ہم پڑھیں تو کچھ چیزیں آلریڈی آپ کو جیسے پتہ ہونی چاہیے تاکہ کنفیوژن نہ ہو. تو اسی طرح ایک یہ موضوع بھی اٹھتا ہے یا سوال بعض دفعہ ذہن میں آتا ہے کہ حدیث میں اور سیرت میں کیا فرق ہے. تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کیا فرق ہے؟ حدیث میں تو جو حدیث تین چیزیں بیان کی گئی ہیں، عملی، فعلی، تقریری اور اس طرح جو اس کی قسمیں وہی آئیں گی، اور باقی جتنے معاملات ہیں وہ سیرت میں آئیں گے جس میں معاملات سارے آ جاتے. سر کچھ جو ہیں وہ حدیث اور سیرت کو متوازی لیتے ہیں، دونوں کا ایک ہی مطلب لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس میں فرق کرتے ہیں. یعنی کچھ لوگ کرتے ہیں ایک معنی میں لیتے ہیں لیکن وہ قرآنوں میں رہا ہے بہت بڑا. یعنی اس کے بعد ان دو علوم میں جیسے ایک وہ ڈسٹنکشن پیدا ہوئی ہے اور وہ ایک اہم ڈسٹنکشن ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ بیسیکلی ان دونوں کی ضرورتوں میں فرق ہے، دونوں کو دیکھا کس انداز میں جا رہا ہے، یا یوں کہہ لیں گے دونوں میں فوکس پہ فرق ہے. تو جیسے اب حدیث ہے تو اس میں آپ نے جیسے فرمایا وہ بالکل ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، اعمال ہیں، تقریرات ہیں، یہ تین چیزیں حدیث کہلاتی ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، جو کچھ آپ نے فرمایا، جو کچھ آپ نے کیا افعال، اور جن باتوں کو آپ نے درست فرمایا یا جن باتوں کو آپ نے اوتھینٹیکیٹ کیا یا انڈورس کیا کہ ہاں ٹھیک ہے، تو وہ
سب چیزیں جو ہیں یہ حدیث کا مجموعہ ہے. لیکن اب جیسے آپ نے سے ابھی بات کی کہ کچھ لوگ اس کو ایک ہی معنی میں لیتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بھی جیسے حدیث کی جب کتابیں پڑھی ہوں گی تو ان میں یہ جو ارشادات ہیں, اعمال ہیں یا تقریرات ہیں, اس کے علاوہ اور بھی چیزیں آتی ہیں. بعض دفعہ احادیث میں ابواب بھی ہیں سیرت کے نام سے الگ سے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے نام سے, یا شمائل کے نام سے حدیث کی کتابوں میں ہوتے ہیں نا, یا باب الادب کے نام سے. تو اس اعتبار سے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جو کچھ حدیث میں ہے وہی سیرت ہے, کہ حدیث میں بھی سبھی باتیں آ جاتی ہیں. تو چونکہ جب آپ نے عمل بھی کہہ دیا تو عمل میں ظاہری بات ہے اخلاق بھی آ جائیں گے, عمل میں اوصاف بھی داخل ہوں گے. تو ایک لحاظ سے یہ بات ٹھیک ہے کہ حدیث میں سیرت بھی ہے. لیکن جب ہم الگ سے سیرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہاں ہم سیرت کس معنی میں لیتے ہیں؟ یہ ہے نا, وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذاتی طرز عمل تھا, آپ کا مزاج کیا تھا, رویہ کیا تھا, اور آپ کی شخصیت کیا تھی. جو شخصیت کا پہلو ہے وہ سیرت میں پڑھا جاتا ہے, اور حدیث میں ارشادات, اعمال اور تقریرات. تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے, یا کوئی فرق نہیں پڑتا ان دونوں اپروچز میں؟ سر ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ جو صحیح حدیث آ جاتی ہے ہمارے سامنے تو پھر اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو باقی جو ایسے اگر ہم پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ہے یا شخصیت کے حوالے سے پڑھتے ہیں, حدیث میں تو ہمیں اسناد کے ساتھ بھی ملتی ہے, یعنی پہلے اس کے 2 پورشن ہوتے ہیں, جو چین ہے اور اس کے بعد جو متن ہے. اور اس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ اس طرح والا, مطلب ایک عامی کے لیے تو اس میں اس کو وہ چیز نظر نہیں آتی جو حدیث میں مطلب اس طرح ملتی ہے. اور اس کے حوالے سے بہرحال میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ سیرت اگر ہم جیسے پڑھتے ہیں تو اس پر بھی ہمارے لیے اسی طرح وجوب آتا ہے یا جیسے حدیث کے لیے آتا ہے. تو یہ مجھے علم نہیں ہے, لیکن یہ مطلب جو مجھے حدیث ہوتی ہے یہ قانونی درجہ رکھتی ہیں, حدیث ہوتی ہیں عام مسلم معاشرے کے لیے. تو جی جو آپ کا شخصیت کے ساتھ کچھ چیزیں منسلک ہیں جو ذاتی حیثیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک ہیں, وہ بھی سیرت میں آ جاتی ہیں. مثلا نماز تہجد ہے, اس طرح آپ کا طرز عمل کہ آپ سفر میں اپنی بیویوں میں سے ایک کو ساتھ لے کے جاتے تھے, باقی صحابہ نہیں لے کے جاتے تھے. تو اس طرح کی بہت ساری ذاتی بھی ہیں. ایک ہی وقت میں بیویوں کی تعداد کا زیادہ ہونا وہ سیرت کا حصہ تو ہے, لیکن وہ ہمارے لیے وہ اس طرح نہیں. تو کچھ ذاتی چیزیں بھی ہیں سیرت میں. اچھا, صحیح ہے. آپ سب لوگوں نے تقریباً ایک ہی شے کی طرف اشارہ کیا, لیکن اس سے پہلے ایک بات جو ابھی وہ ہوئی تھی اسناد کے حوالے سے, اس پہ بس صرف میں چھوٹا سا کمنٹ کر دوں, پھر آگے چلتے ہیں. کہ یہ جو تاثر ہے ہمارے یہاں کچھ لوگوں میں کہ حدیث میں تو خیال رکھا گیا ہے سند کا اور جرح و تعدیل کا, صحت کا خیال رکھا گیا, سیرت میں نہیں رکھا گیا, اور اس میں ہر طرح کی باتیں, یہ غلط بات ہے. مطلب یہ بات ٹھیک نہیں ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جو سیرت کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں وہ ظاہری بات ہے وہ ایک عوام کے لیے, مطلب مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو پڑھنے کے لیے لکھی جاتی ہیں, اس لیے اس میں اسناد حذف کر دی جاتی ہیں اور واقعاتی انداز میں لکھا جاتا ہے تاکہ پڑھنے والے کے لیے آسانی رہے, سہولت رہے. اور یہ لیکن یہ کہ یہ لکھنے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جب وہ واقعات لکھ رہا ہے تو وہ یہ چیک کر لیتا ہے کہ یہ سب واقعات اوتھینٹک ہیں. وہ ایون بلکہ بعض دفعہ اس کا ہلکا پھلکا اشارہ نیچے ریفرنسز میں دے بھی دیتا ہے جو نئی کتابیں چلتی ہیں. لیکن اگر اسناد نہیں دی جاتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسناد موجود ہی نہیں ہے, اسناد ہیں. آپ مطلب پرانی کتابیں جب پڑھیں گے مغازی کی, جیسے سیرت ابن ہشام پڑھیں گے یا مغازی پڑھیں گے, تو ان میں آپ کو جیسے حدیث میں آپ مکمل سند پڑھتے ہیں, سیرت میں بھی مکمل سند سے تمام واقعات رپورٹ ہیں کہ مجھے فلاں نے بتایا, فلاں نے فلاں سے سنا, اس کو فلاں نے بتایا, اور پھر وہ آگے رپورٹ ہوتا ہے. صحیح ہے نا؟
تو اس پہلو سے تو سیرت میں بھی بہت احتیاط برتی گئی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس میں جو واقعات ہیں وہ کم اوتھینٹک ہیں، اور اس میں اور وہ میں آگے اس پہ ابھی کرنی ہے بات، وہاں پہ زیادہ ڈیٹیل سے دیکھیں گے. اسی لیے سیرت اور تاریخ اکثر جو لکھی ہے وہ محدثین نے لکھی ہے، جن اصولوں کو انہوں نے حدیث میں برتا ہے وہ اصول یہاں پہ بھی برتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو خیر اس کے صرف اسناد کے پہلو سے بات کی. تو آپ سمجھ رہے ہیں نا، مطلب وہ ہماری کتابوں میں تو اس لیے اسناد حذف کرتے ہیں نا، تو اسناد کے ساتھ ہوگا تو ذرا نریشن نہیں بنتی نا، پڑھنا ذرا دشوار لگتا ہے، تو وہ اس کو نریشن واقعاتی انداز میں لکھا جاتا ہے. یوں تو جو تاریخ بھی ہے ہمارے ہاں، تاریخ کی بھی جب آپ لوگ پرانی کتابیں پڑھیں گے تو آپ نہیں پڑھ سکیں گے. جیسے امام طبری کی تاریخ ہے، یا ان کے بعد بھی امام ذہبی، ابن کثیر وغیرہ کی، وہ پڑھی نہیں جاتی نئے لوگوں سے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ تو تاریخ کے واقعات بھی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں، عام تاریخی واقعات بھی، کجا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب چیزیں بلا سند بیان کریں، ایسا نہیں ہے. اچھا، تو مطلب یہ اللہ کا بہت شکر ہے، اس وجہ سے یہ ہے کہ مسلمان بہت الحمدللہ اس معاملے میں محتاط جگہ پہ کھڑے ہیں، ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں ہمیں جیسے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم لوگوں کی تاریخ جو ہے یا جو سیرت تم بیان کرتے ہو اس کی کوئی اصل نہیں ہے. ہم دکھا سکتے ہیں اور ایک ایک شے کو ثبوت سے دکھا سکتے ہیں کہ یہ جیسا بیان ہوا ہے یہ ایسا ہی، واقعاتی حقیقت بھی یہی ہے. صحیح ہے نا؟ اور وہ یہ والے جو ہمارے ثبوت ہیں، یہ آرکیولوجی وغیرہ کے جس طرح کے ثبوت ہیں اس سے زیادہ اوتھینٹک ہے. آرکیولوجی میں وہ تو ظن و تخمین ہے نا، کہ اندازے لگاتی ہیں تہذیب یہاں رہی ہوگی، ان کا رہن سہن آثار قدیمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہوا ہوگا. اس سے ہزارہ درجے زیادہ اوتھینٹک بات ہے کہ جو ہمارے وہ جرح و تعدیل اور رجال کے سلسلے سے گزر کے بعد، چھان پھٹک ہونے کے بعد آتی ہے، تو وہ بہت اوتھینٹک ہے کہ اسے اس پوری جنریشن یا کئی جنریشنز میں یہ وہ بات صحیح سمجھی جاتی رہی ہے. وہ ایک فیکٹ ہے نا. پھر سر سوانے کے بارے میں دوبارہ بتا دیں، سوانے کا آپ نے سوانے جو ہے اس میں واقعاتی تفصیل ہوتی ہے کسی کی زندگی کی، جیسے فلاں شخص، مطلب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، لیکن ویسے بھی جب سوانے بول اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخصیت وہ کس دور میں اس نے زندگی گزاری، ولادت کب ہوئی، کس علاقے میں رہے، کس وہ اس قوم سے تعلق رکھتے تھے، زبان کیا بولا کرتے تھے. تو جو کسی کی زندگی کی ایک شخصی پہلو کی تفصیلات ہوتی ہیں نا، تعلیم پائی تو کہاں پائی، اس کے بعد وہاں ہجرت کر کے چلے گئے، اس کام میں مصروف ہو گئے، یہ اپنے زندگی میں انہوں نے اچیومنٹس کی. تو یہ والی جو تفصیل ہوتی ہے، یعنی جسے ہم وہ کہہ سکتے ہیں اسکیچ جو ہوتا ہے، لائف اسکیچ جو ہے نا، وہ سوانے کہلاتا ہے. اس کو عربی میں بولتے ہیں ترجمہ. اس کے لیے جو اصطلاح عربی میں یوز کی جاتی ہے وہ ترجمہ ہے. جیسے ترجمہ تو کسی کا بھی لکھیں گے نا اگر آپ نیٹ وغیرہ پہ ترجمہ الامام بخاری یا ترجمہ فلاں، تو وہ شخص کی سوانی ہی تفصیل آ جائے گی، اس کی زندگی کے واقع وہ اس طرح خاکہ آ جائے گا. اچھا ہاں، اب اس پہ آتے ہیں، ہماری بات چل رہی تھی کہ وہ جو حدیث اور سیرت میں فرق ہے بنیادی، وہ بہت اہم ہے، جس سب کی طرف آپ سب لوگوں نے اشارہ کیا کہ حدیث میں جو ہم باتیں پڑھتے ہیں وہ ہم اس پہلو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ حدیث میں جو شے آئی ہے وہ جیسے واجب ہے. خیر اگرچہ ہمیشہ تو واجب نہیں ہوتی نا، وہ تو اس کی ایک الگ تفصیل ہے، لیکن بہرحال اتنی بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ہم اس کو اسی پہلو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، کھلا شے حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ مباح ہے. یہ قانونی باتیں ہیں سب کہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، ایسا ہی ہے. تو حدیث کا فوکس کس پہ؟ قانون کے پہلو پہ، احکام پہ ہے. اور اسی لیے جب ہم آپ لوگوں نے اصول فقہ پڑھ لی ہے؟ جی سر. جی سر. پھر تو مجھے زیادہ تفصیل میں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ لوگ تو ویسے ہی جانتے ہیں نا کہ شریعت کی جو ماخذ ہیں وہ، اسی لیے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ قرآن ہے، سنت ہے اور اجماع ہے.
تو اسی صحابہ وجہ کرام۔ ہاں کیا ہاں اور جی سر پڑھے ہیں 9 جو پڑھے ہیں. ہاں تو اب وہاں دیکھیں نا، ہم فقہ میں ڈسکس کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ فقہ دوسرے لفظوں میں قانون ہے. تو وہاں یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، اور وہ ظاہر پہ زیادہ اس کا فوکس ہوتا ہے، اعمال پہ فوکس اس کا زیادہ ہوتا ہے، یعنی ان چیزوں پہ جنہیں ریاست دیکھ سکتی ہے، یا ریاست جن چیزوں میں مداخلت کر سکتی ہے، اس پہ گرفت کر سکتی ہے. صحیح ہے نا؟ تو حدیث کا بھی اس کا مطلب ہے کہ حدیث کا جو بڑا مجموعہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سبھی چیزیں ایسی ہیں، لیکن جو بڑا حصہ ہے احادیث کا، اس کا بھی افادیت یا اس کی بھی جو غرض ہے وہ قانونی ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ یہ بتاتا ہے کہ کیا شے دین ہے، کیا دین نہیں ہے، کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. صحیح چیز. تو یہ حدیث کا جیسے گویا موضوع ہوتا ہے. ہاں لیکن سیرت جو ہے اس میں صرف قانون کا پہلو نہیں ہے. اس میں اب یہ نہیں ہے کہ سیرت میں اس طرح کی باتیں نہیں آئیں گی، سیرت میں بھی بہت سی احادیث کا بیان آئے گا. میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا، اقوال کا ذکر سیرت میں بھی تو آتا ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے. لیکن وہاں غلبہ کس شے کو ہوتا ہے؟ وہاں غلبہ قانون کے پہلو کو نہیں ہوتا. سیرت میں غلبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی دونوں میں ہمارا مقصود جو ہے اس میں فرق ہے. حدیث ہم اس پہلو سے پڑھتے ہیں یہ سیکھنے کے لیے کہ دین کیا ہے، یا اگر اجازت دیجیے تو اس کو دین کیا ہے کو دوسری طرح ایکسپلین کریں اس مفہوم میں، تو وہ یہ ہوگا کہ احکام کیا ہے دین کے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور ہر چیز کے بارے میں دین کا حکم کیا ہے. یہ اس پہلو سے ہم احادیث کو پڑھا کرتے ہیں. سیرت ہم اس پہلو سے پڑھا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، آپ کا مزاج کیا تھا، آپ کے اقوال کس طرح کے ہوا کرتے تھے، آپ کے اعمال کس طرح کے ہوا کرتے تھے. تو آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ فوکس کا فرق آ رہا ہے، اور یہ کوئی چھوٹا فرق نہیں ہے، اس سے بہت بڑے بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں دونوں سے. اب مثلا جیسے وہی جو ہم قانون والی بات کر رہے تھے، احادیث کی جو اکثر کتابیں ہیں ان کی ترتیب کس اعتبار سے کی گئی ہے، یعنی جو ان میں جو چیپٹرائزیشن ہے وہ چیپٹرز کس طرح سے بنائے جاتے ہیں سنن میں خاص طور پہ. طہارت سے شروع کراتے ہیں. ہاں دیکھیں نا، مطلب آپ جیسے چلیں کوئی کتاب الایمان سے شروع کرے گا، کوئی کتاب العلم سے شروع کرے گا، کوئی کتاب التوحید سے شروع کرے گا، لیکن ایمان، توحید، علم، ان کے بعد بیان کن چیزوں کا آئے گا؟ طہارت کا، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا. یہ والی جو ترتیب ہے احادیث کو جمع کرنے کی، یہ فقہی ترتیب ہے نا، ایسا ہی ہے جی نا. سر. اسی جی لیے اس کو اس آرڈر پہ احادیث کو ہم جمع کرتے ہیں کہ ہم ان سے اپنے احکام اخذ کر سکیں. عقائد کیا ہیں، احکام اسلام کے کیا ہیں، تو اس پہلو سے ان کو چیپٹرائز اس طرح سے کیا گیا. تو اگرچہ وہ اپنی جگہ بہت ضروری ہے، ظاہری بات ہے، اگر یوں ہم نہیں پڑھیں گے دین کو تو دین محفوظ ہی نہیں رہے گا نا. یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ دین کے احکام کیا ہیں. لیکن جو میں بات کہہ رہا تھا کہ مجھے پرسنلی یہ فیل ہوتا ہے کہ پچھلے کچھ صدیوں سے مسلمانوں میں یہ چیز اب بہت کمزور پڑ گئی ہے کہ جیسے وہ احادیث کو تو پڑھتے ہیں اور اس کی پڑھنے کی اہمیت بیان کرتے ہیں، سیرت بہت مدھم پڑ گئی ہے یا اس کی ضرورت کو اتنا محسوس نہیں کیا جاتا. اور اس کی ظاہری بات ہے ایک جو وجہ لگتی ہے کہ جب مسلمانوں میں یہ دیکھا گیا کہ دین کے حوالے سے غلو بہت پیدا ہو گیا اور ان میں بھی مشرکانہ اعمال آ گئے اور شخصیت پرستی آ گئی، تو اس سب کا ظاہری بات ہے سدے باب کرنے کے لیے اس پہ زور دیا گیا کہ بھائی شخصیت پرستی کی طرف نہ جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. تو یہ اگرچہ بہت مبارک عمل ہوا اور اس کے بہت فوائد ہیں اور ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بالکل اتنی ہی برابر ضروری بات یہ بھی ہے کہ ہم دین کو صرف احکام نہیں سمجھ سکتے. دین صرف احکام کا نام نہیں ہے، دین صرف یہ نہیں ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، دین اس سے زیادہ ہے.
تو جو میرا مطلب خیال ہے، مجھے یہ بات کہتے ہوئے ڈر بھی لگ رہی ہے کہ اللہ معاف کرے، میں لٹرلی اپنا بتا رہا ہوں کہ دینی موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے میں تو بہت گھبراتا ہوں کسی بھی مذہبی موضوع پہ، تو اس لیے میں اس میں کمفرٹیبل رہتا ہوں عربی وربی پڑھانے میں، لٹریچر پڑھانے میں، کیونکہ اس میں آپ جو مرضی کر لیں نا، کوئی رد عمل نہیں آتا اس طرح کا سر۔ دین کے موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اب لوگوں نے نا تصورات اپنے اپنے ذہنوں میں فکس کر رکھے ہیں، ہر چیز کے بارے میں ہر ایک کا تصور بنا ہوتا ہے، آپ ایک انچ بھی اس سے ہٹ کے ادھر ادھر کی کوئی بات کریں نا تو فوراً عجیب و غریب نشتر چلنے شروع ہو جاتے ہیں، اور فتاوا کی ایک بوچھاڑ آ جاتی ہے کہ تم تو دین سے ہٹ گئے، تم یہ ہو گئے وہ ہو گئے۔ تو خیر ویسے کہہ رہا ہوں مطلب جان کی امان چاہتے ہوئے، تو اس کو مطلب کوئی نہیں اور سر، یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ہر ایک کے ساتھ ہے، تو وہی یقیناً ہر ایک کے ساتھ ہوگا۔ ہاں نہیں، اب یہ جو ہو رہا ہے یہ بھی کیوں ہوتا ہے، مطلب میں ویسے بھی کہہ رہا ہوں، مطلب میرا اپنا ذاتی زندگی میں بھی یہ نہیں، جہاں بھی پڑھاتا ہوں یہ کام کرتا ہوں، میری حد الامکان کوشش ہوتی ہے کہ دینی گفتگو نہ ہو مذہب، ورنہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے، وہ بدتمیزی سے شروع ہوگا اور وہ کفر کے فتوے پہ ختم ہوگا۔ اب کل جو مذہبی گفتگو ہے وہ اس شے کا نام ہے کہ وہ بدتمیزی سے شروع کریں گے، اس کے بعد دلائل مانگیں گے، اور اینڈ اس پہ کریں گے کہ تم یہ تم وہ تم فلاں اور تم ڈھما، بس۔ تو خیر اللہ ہمیں بچائے اس آفت سے۔ اب لیکن اس کا بھی سبب ہے، یہ مزاج ہم میں کیوں پیدا ہوا ہے؟ جب بہت زیادہ اصرار کریں گے نا اس بات پہ کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، تو یہ نیچرل نہیں ہے، ہم فطرت سے ہٹ رہے ہیں یہ کرتے ہوئے۔ ہم کیا مطلب انسان ایک پورا کل وجود رکھتا ہے، جیسے ہم میں صرف کوئی دماغ تھوڑی ہے کہ ہم صحیح اور غلط کا سوچیں، ہمارا دل بھی ہے، ہم میں طبیعت بھی ہے، ہم میں احساسات بھی ہوتے ہیں، ہم میں جذبات بھی ہوا کرتے ہیں۔ تو دین تو ہر شے کو اپنا موضوع بناتا ہے، دین صرف اس کو تھوڑی موضوع بناتا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، یعنی قانون جو ہے وہ تو دین کا 10% بھی نہیں ہے شاید۔ مطلب اگر آپ قرآن پاک پڑھیں تو اس سے سمجھ آ جاتا ہے نا کہ قرآن پاک میں احکام کا کتنا حصہ ہوگا، یا احکام القرآن کے نام پہ جو کتابیں ہیں وہ کتنی آیتیں ہیں جو احکام کے بارے میں، تو زیادہ موضوع جو ہے بہت ہی کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی باقی پروپورشن ان کا بہت وہ ہے، کم ہے۔ باقی سب تو اس کا زور اسی پہ ہے قرآن کا کہ اللہ کے بندے بنو، اور اللہ سے تعلق قائم کرنے پہ اللہ کی محبت اور اللہ کی خشیت دل میں پیدا کرنا، یہ موضوع ہے سارا۔ اور اب ہوگا کیا کہ ہم مسلمانوں میں جب یہ چیز اب بہت عام ہو گئی نا کہ فقہ کا پڑھنا اور پھر احادیث کو بھی صرف فقہی انداز میں پڑھنا، تو اگرچہ جس زمانے میں ہوا اس وقت ضروری تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہوا، اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ اوور ڈوئنگ ہو جاتی ہے۔ اگر ایک چیز کسی وقت میں شروع ہوئی ہے تو اس وقت میں تو اس کی اتنی اہمیت کی ضرورت یقیناً تھی، لیکن اس سے ہوتا گیا کہ بعض دفعہ پھر کچھ دوسرے پہلو جو ہیں وہ بالکل پس پردہ چلے جاتے ہیں۔ اب اس میں ہم لوگوں نے اپنا ایک بہت بڑا نقصان یہ کیا کہ حدیث پہ اوور فوکس کر کے اور سیرت کو جیسے نیگلیکٹ کر کے یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹ کے ہم نے، یعنی مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وہ اہمیت نہ دیتے ہوئے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج مبارک ہے اس کو مرکز کی حیثیت نہ دیتے ہوئے ہم نے دین کو پڑھنا پڑھانا شروع کر دیا ہے۔ اور اسی وجہ سے اب یہ نتائج نکل رہے ہیں کہ جو آدمی دین کا علم حاصل کرتا ہے اسے یہ تو پتا ہوتا ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اور اس کے دلائل کیا، اس کے دلائل کیا ہے، یہ سب اسے پتا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی چیز اس میں نہیں ہوتی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اسے ذرا بھی مناسبت نہیں ہوتی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے دین کو اس پہلو سے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ دین کل کا کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کا نام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی صرف یہ نہیں ہو سکتی کہ میں نماز پانچوں پڑھنے لگوں اور میں وہ داڑھی رکھ لوں اور پانچے اوپر کر لوں اور میں لوگوں سے وہ بس یہ کہتا رہوں ارے یہ کرو ارے یہ نہ کرو، اور دعوت و تبلیغ شروع کر دوں تو میں دیندار ہو گیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ تعلق ہوگا تو آپ ظاہری بات
ایک ہر وقت ان کی محبت میں رہیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بھی سیکھیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی لیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات پسند ناپسند یہ سب بہت میٹر کرتا ہے. اور جیسے پچھلے کچھ عرصے سے اس کو ایک مطلب مجھے دکھ ہوتا ہے, بہت سے سمجھدار لوگوں نے بھی اس عجیب ناسمجھی کا مظاہرہ کیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارک ہیں ان کو نعوذ باللہ جیسے اس طرح سے بیان کیا کہ ان کی تو اہمیت ہی نہیں ہے. ارے بھائی یہ کہو نا کہ یہ واجب نہیں ہے, مطلب کوئی نہیں کرتا تو گنہگار نہیں ہے, لیکن یہ کون کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عادت مبارک اہم نہ ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنل عادتیں بھی ہیں ان کی بھی ایک دینی اہمیت ہے, چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول اور اللہ کے کامل بندے تو ہیں ہی, آپ کامل انسان بھی ہیں. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آدمی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل ٹریٹس کو فالو کر رہا ہے اور آپ کہیں کہ نہیں ہے کوئی ایسی چیزیں کر رہا ہے جو نعوذ باللہ غیر ضروری چیزیں ہیں. تو یہ مطلب میرا یہ خیال ہے یہ پچھلے کچھ عرصے میں ایک جیسے امت کے مزاج میں فرق آیا اور اس کے یہ نتائج ہیں جو ہمارے اندر ایک تشدد پسندی اور عجیب طرح کی ایک وہ نا بے حسی اور بدتمیزی پروان چڑھ گئی ہے. اور لٹرلی مطلب میرا پرسنل تجربہ یہی ہے کہ خاص طور پہ وہ لوگ جو دین سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان سے بہت ڈر لگتا ہے. یعنی وہ چونکہ اب یہ ہے کہ ان کا دین کل قول میں ہے, یہ ہے یہ نہیں ہے, یہ کرو یہ نہ کرو, یہ بات قرآن میں یہ بات حدیث میں, بس دین یعنی زبان پہ ہے یا دماغ میں ہے, مزاج میں اور شخصیت میں اتنا ہی نہیں ہے. تو یہ جو پہلو ہے نا یہ سیرت کو پڑھے بغیر نہیں پیدا ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ زاد المعاد میں اب میں نے اپنی باتیں کی نا تو میں نے کہا یہ نہ ہو کوئی اب اٹھ کے کہے کہ تم کیا اپنی طرف سے چھوڑی جا رہے ہو. میں نے کہا چلو ایک امام کی تائید ہی لے لیتے ہیں. تو عجیب مسئلہ ہے ہمارے یہاں. تو خیر امام ابن قیم جو ہیں وہ انہوں نے یہی بات زاد المعاد میں جیسے کی ہے اس پہلو سے کہ سیرت کا علم سیکھنا یا پڑھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے اس پہلو سے کہ دین کیا ہے یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چل سکتا ہے. قرآن کی اہمیت بھی کیا ہے, قرآن سے تعلق کیسا ہونا چاہیے, نماز سے تعلق کیسا ہونا چاہیے, اللہ سے کیسا تعلق ہونا چاہیے, لوگوں سے کیسا تعلق ہونا چاہیے, ایک بہترین انسان کیسا ہوتا ہے اور ایک کامل مسلمان کیسا ہوتا ہے, یہ سب باتیں صرف سیرت سے سمجھی جا سکتی ہیں. یہ فقہ سے اور یہ حلال اور حرام کا ایک ڈسکورس بنا لینے سے یہ باتیں نہیں پتہ چلتی. تو یہ بہت اہم بات ہے اور اسی وجہ سے امام ابن قیم نے تو اب وہ 8ویں صدی ہجری اس وقت تو بڑے اچھے حالات ہوں گے, لیکن انہوں نے بھی جب زاد المعاد لکھی تو انہوں نے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنل وہ ٹریٹس ہیں اور وہ چیزیں جن کا فقہ وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ باتیں بیان کی سیرت میں, یہ کہتے ہوئے کہ اب لوگوں کا ظاہر پہ اصرار بہت ہو گیا ہے اور یہ ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف حلال اور حرام کے اس میں نہ دیکھا جائے ایک چھوٹی سی اینک لگا کے کہ بس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف یہ سیکھوں گا کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. مطلب نعوذ باللہ من ذالک, وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہادی کامل بنا کے بھیجا ہے. تو میں اپنی ہر شے مجھے ان سے سیکھنی ہے. اسوہ حسنہ کا یہی مطلب ہے نا. اسوہ حسنہ کا کیا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ بس تم یہ سیکھو ان سے کہ روزہ کتنے بجے رکھتے ہیں اور روزہ کتنے بجے غروب کرتے ہیں. تو یہ بے توقیری ہے, اللہ معاف فرمائے. تو خیر یہ اور اس طرح کی کچھ اور باتیں بھی ہیں, یہ میرا خیال ہے پھر اگلی دفعہ مکمل کریں گے, اب وقت ہو گیا ہے.